بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 22 وَمَن يَقْنُتْ، اور اس کا ہم دوسرا ربع جو ہے وہ آغاز کرنے لگے ہیں، جس میں ہم آغاز کریں گے سورۃ سبا سے۔ سورہ سبا کا آغاز کلمہ حمد الحمدللہ سے ہو رہا ہے، جبکہ اس کے بعد کی سورت یعنی سورہ فاتر بھی اسی کلمے سے شروع ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً 8 پاروں کے فصل سے ایک ایسی سورت آتی ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ جیسے 7ویں پارے میں سورہ الانعام کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد 15ویں پارے میں سورہ کہف کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ پھر 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں اب سورہ سبا اور سورہ فاتر دو صورتیں ایک ساتھ آئی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں اور کلمہ حمد سے شروع ہونے والی یہ آخری صورتیں ہیں۔ اس کے بعد کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس کا آغاز اس کلمے سے ہوا ہو۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنا سورہ سبا کا، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 54 آیات ہیں۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ الحمدللہ۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، کل کی کل تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی۔ دیکھیے، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا؟ کیا قبر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بیان کر سکیں گے، یا آخرت کے دن کوئی اللہ کی تعریفیں، اللہ کی حمد بیان کرے گا؟ تو یہ قرآن مجید اس بات پر دلیل ہے کہ آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف بیان ہوگی، اور وہ کمال حکمت ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات الحکیم الخبیر بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ نہایت رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب چڑھنے والی کیا چیزیں ہیں؟ روحیں بھی چڑھتی ہیں، اسی طرح سے ہمارے نام اعمال بھی چڑھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے نا کہ جب انسان زمین پر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ذکر لے کر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العزت عرش پہ بیٹھے ہوئے ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے کافی چیزیں ہیں جو کہ آسمانوں پر چڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات رحیم الغفور بیان کی گئی ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ذرہ برابر بھی کوئی چیز، نہ آسمان میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز، مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ یعنی دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے، چھوٹی بڑی، ظاہر پوشیدہ، زمین کی آسمان کی ہر ایک چیز ایک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کے ساتھ پھر کیا شرط بیان ہوئی ہے؟ عمل صالح کی۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، پھر ان کے لیے ساتھ ہی ان کا رزلٹ بتا دیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں مغفرت ہوگی اور بہت باعزت روزی ہوگی۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوشاں رہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ حق ہے، اور وہ رہنمائی کرتی ہے نہایت غالب، لائق حمد و ثنا ہستی کے راستے کی طرف کی۔ سبحان اللہ،
وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہی صراط مستقیم کا راستہ بتانے کے لیے کون ذات مدد کرتی ہے؟ العزیز الحمید۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحمید بیان کیے گئے ہیں۔ پھر کافروں کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں اثر نو پیدا کر دیا جائے گا؟ کیا اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر، یا اسے جنون ہو گیا؟ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ یعنی جو قومیں پہلے گزر چکی ہیں، جو ان کے سامنے احکام بیان ہو چکی ہیں، ان کی تباہیاں اور ان کے پیغمبروں کا تذکرہ، اور جو کچھ ان کے بعد آنے والا ہے۔ آسمان اور زمین میں سے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، جو عبد منیب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی طرف جو انابت رکھتے ہیں وہ اللہ کی ہر نشانی، اللہ کے ہر حکم کو اوپر کیا کہتے ہیں؟ وہ مانتے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ سچ کہا ہے میرے رب نے، میں نے سن لیا اور میں اب اس کی اطاعت کروں گا۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا۔ وہ خاص فضل کیا تھا؟ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں تم تسبیح کو دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوش آواز بنایا تھا۔ وہ جب تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھتے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے سب گونجا کرتے تھے خوبصورت آوازوں کے ساتھ۔ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو، اور تم سب نیک اعمال کرو۔ حکم ان کو بھی کیا ہوا تھا؟ فِسَرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا، کہ نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو میں یقیناً اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس کا صبح کو چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا، اور اس کو شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا سفر تھا۔ اور ہم نے اس لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور کچھ جن بھی اس کے تابع کر دیے تھے جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے۔ یہاں پہ ساتھ میں اللہ رب العزت واضح دلیل کیا دے رہے ہیں؟ ان امری نہ، ہمارے حکم سے، یعنی پیچھے کہہ دیا بین یدیہ باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے۔ ویسے وہ خود نہیں تھے کہ ان کو آرڈر کرتے، اور نبی کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ کسی مخلوق کو اللہ کی حکم دیتا اور وہ اس کے لیے مسخر ہو جاتی، نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم کے ساتھ، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکاتے تھے۔ وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا، یعنی وہ جنات جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے وہ سب کچھ بناتے تھے جو وہ چاہتا تھا، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھی۔ اے داؤد علیہ السلام کے گھر والوں، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہی ہیں۔ بار بار اللہ رب العزت یہ شکوہ کرتے ہیں، وَقَلِّيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ کیا ہے؟ انکار کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ انسان کے بارے میں اللہ رب العزت پیچھے بھی فرما چکے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر جب ہم اس پر موت طاری کر دی ہم نے، تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا مگر زمین کے کیڑے جو اس کے عصا کو کھاتا تھا۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہو گیا، اور اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ تو یہاں پہ کتنی واضح دلیل پیش کی گئی ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے جنات کو تو ان کے تابع کر دیا تھا، لیکن غیب کی باتیں نہ جنات جانتے ہیں۔ آج کل کے وقت میں تو پیر صاحب بھی جانتے ہیں، خیر سے انہوں نے جنات بھی قابو کیے ہوتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ جنات ہیں اور سامنے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن جب ان کا عصا دیمک کہتے ہیں، دیمک کے کیڑے نے جب کھایا اور وہ بالکل اوپر تک کھا چکے تو اس کے بعد عصا گرا تو وہ نیچے جس وقت جھکے تو پھر پتہ چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں، ویسے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی واضح دلیل ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی جنوں کو یا کسی پیروں کو غیب دان سمجھے تو وہ تو پھر عقل کے پردوں کی بات ہے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، پھر فرماتے ہیں اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی اس مسکن میں ایک نشانی ہے، اور وہ نشانی کیا تھی؟ وہ موجود تھی جو دو باغات کے سلسلے تھے، دائیں اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ،
تو انہوں نے اعراض کیا، چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب بہت زور کا، اور ہم نے بدل دیے ان کے 2 باغوں کی جگہ اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی بیریاں تھیں۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو۔ اور ہم نے ان کے علاقوں اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھیں، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو ان میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، یعنی وہ متفرق ہو کر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو ان سب نے اس ابلیس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے۔ صرف ایک جماعت تھی جنہوں نے پیروی کی، اور اس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہ ہوا تھا مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے ان لوگوں میں سے اور جو اس سے متعلق شک میں ہے، اور آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ ان کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا ہے اللہ کے سوا۔ وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور نہ نفع دے گی اس کے ہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جو اس کے لیے جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ بلند و بالا بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العلی الکبیر بیان کیے گئے ہیں۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، تو پھر آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ قل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق وہاں پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ آپ کہیے کہ اللہ، اور یقیناً ہم یا تو تم لوگ کو ہدایت پر لے آتے ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ آپ کہیے کہ تم سے نہ پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات فتاح العلیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ فرما دیا قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو وہ معبود جنہیں تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، بہت زبردست نہایت حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آگے فرما دیا کہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام بنی نوع انسان کے لیے، جتنی بنی نوع انسان ہیں ان سب کے لیے ایک بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک خاص دن کا میعاد مقرر ہے جس سے تم نہ تو ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ پارہ ہمارا نصف تکمیل ہوتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 30 پر، لیکن میں پارے کو آگے کنٹینیو رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم پارہ ثلث پہ اپنے تکمیل کریں گے دوسرے سیشن کا، اور جہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 31 سے ہمارا تیسرا ربع جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے پارے کا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، اور نہ ہی اس قرآن پر جو کہ اس سے پہلے تھا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹائیں گے، جو لوگ کمزور تھے ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ جواباً وہ کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، وہ کہیں گے اس سے جو کمزور تھے، یعنی کمزور لوگوں سے اب جو ان کے علماء ہیں یا جو بڑے پیر وغیرہ بنے ہوئے، وہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟
اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اس پر کہیں گے جو کمزور لوگ ہیں ان سے، جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے وہ کہیں گے، متکبرین سے کہیں گے بلکہ یہ تمہاری رات دن کی سازشیں تھیں، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا کفر کریں اور اس کے لیے مد مقابل ٹھہرائیں، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اور ہم نے توق ڈال دیے ہیں ان کافروں کی گردنوں میں، ان کو بدلہ نہیں ملے گا مگر اسی کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، مگر ہمیشہ ایسا ہوا کہ اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مالوں میں اور اولادوں میں بڑھ کر ہیں ان سے، تو ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کا رزق وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور دیکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں کہ وہ تمہارے مرتبے میں ہمارا مقرب بنا دیں، سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ پھر وہ عمل صالح کا تذکرہ ساتھ میں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا دگنا اجر ہے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اور ساتھ میں فرما دیا کہ اور وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو ناکام کرنے کی، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق، پھر وہی تاکید دوبارہ جملہ آ جاتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جسے چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرتے ہو تو وہ اسے لوٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کرنے سے ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ انسان کو کیا گمان کرواتا ہے کہ آپ کے پاس تو خود کم ہے، یہ اور بھی کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت یہاں پہ کیا ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ اسے تمہاری طرف لوٹا دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بار بار رزق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر انفاق کا حکم آ گیا، اور انفاق کے ساتھ ایک رزلٹ بھی بتایا کہ انشورنس ہوگی آپ کی، اور آپ کو بڑھا کر دے دیا جائے گا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو مال خرچہ ہے اللہ کو پسند ہے وہ مال۔ تو یہاں پر بھی صدقہ خیرات کی طرف جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے ہمیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تمہیں پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے ان کے سوا، بلکہ یہ لوگ جنابت کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کے سوا ہٹ کے معبودان باطلہ کو، ان میں وہ جنوں کو بھی پوجتے ہیں، جنوں کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، جنوں کو بھی اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ اکثرهم بهم مؤمنون، ان پر ہی ایمان رکھتی تھی اکثریت ان کی۔ تو آج کے دن تم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کہ اب چکھو اس عذاب کے بدلہ اس کا جو اس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے باتیں کرتے کہتے تھے، یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم ان کو روک دو جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی جھوٹی باتیں تمہارے سامنے لے آیا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب یہ بھی کہتے ہیں، وہ یہ بات بھی کرتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور ان کافروں نے حق کے بارے میں جبکہ یہ ان کے پاس آ گیا کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے نبی نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے۔ جب ان کے پاس حق آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ یہی نبی برحق ہے جو کہ ان کی کتابوں میں درج تھا پہلے سے، لیکن اس وقت انکار کر دیا، کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کوئی کتابیں نہیں دیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، یعنی پچھلے قوموں کے پاس 10 گنا زیادہ سونا، زیور، گھر بار، ہر چیز، جسمانی قوتیں، طاقتیں 10 گنا زیادہ تھی ان کے پاس۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، بس کیسی رہی ان کے لیے میری پکڑ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ میں تمہیں بس سے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے، پھر غور کرو تمہارے ساتھی کو جنوں کا کوئی عارضہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، جیسا کہ پچھلے تمام انبیاء نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید، کہ آپ کہیے کہ اگر میں تم سے کچھ اجرت مانگی میں نے تو وہ تمہاری ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یقیناً میرا رب حق کے ساتھ ضرب لگاتا ہے، باطل کو وہ خوب جاننے والا ہے تمام عیبوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اعادہ کر سکتا ہے۔ آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اگر میں بہہ گیا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر ہی آئے گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کے طفیل ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت انداز ہے۔ انسان جب گمراہ ہوتا ہے، گناہ کر بیٹھے، تو وہ اپنی خطا سمجھ کے رب سے معافی مانگے اور اس کو رب کی طرف نہ کہ میرے اللہ نے کروایا نا، اگر اللہ چاہتا تو نہ کرواتا مجھ سے۔ جب گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں، بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے، بہت لوگ گناہ کرتے ہیں، تو یہی کہہ دیتے ہیں جب ان کو ہدایت کی بات کرو کہ اللہ کروا رہا ہے نا، اللہ کی مرضی ہے تو میں کروں، اللہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں کروں گا۔ نہیں، اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو کہنا چاہیے کہ یہ میری اپنی خطائیں ہیں، اس پر استغفار و ندامت ہونی چاہیے۔ جبکہ ہدایت مل جائے اور آسائشیں مل جائیں تو اسے اللہ کی طرف سے، اللہ کے طفیل سمجھنا چاہیے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ انہو سمیع قریب، یقیناً وہ خوب سننے والا بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات سمیع قریب بیان کیے گئے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تب بچ کر یقیناً نکلنا ممکن نہیں ہوگا اور پکڑ لیے جائیں گے قریبی ہی جگہ سے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اب ہمیں اس پر ایمان لے آنا ہے، یعنی ہم ایمان لے آئے، اور اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی ایمان کی، اتنی دور کی جگہ سے، اور پہلے تو انہوں نے اس کا کفر کیا تھا اور وہ اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے بن دیکھے دور کی جگہ سے، اور آڑ کر دی جائے گی ان کے اور ان کے من پسند چیزوں کے درمیان، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ لوگ بھی ایسے ہی اضطراب والے شک میں پڑے رہے تھے۔ جیسے کوئی پاس پڑی ہوئی چیز کو ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیتا ہے، اسی طرح انہیں آسانی کے ساتھ قابو میں کر لیا جائے گا۔ ان لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں جو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں رہے ہیں، اور اسی طرح انہیں بھی حق کی تصدیق کرنے کی کوئی توفیق نہیں ہوئی، تو آخرت میں ان سے تمام نعمتیں جو ہیں وہ چھین دی جائیں گی، اور وہ جو چیزیں یہ دنیا میں پسند کرتے ہیں یہ سب کچھ دور کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس زندگی میں عطا کردہ جو احکامات ہیں اس پر شک کرتے تھے، انبیاء کرام پر شک کرتے تھے، اس کا رزلٹ ان کو دیا جائے گا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورہ سبا جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنی سورہ فاتر کا اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ہمارا پارہ جو ہے ہم اس کو تکمیل کرتے ہیں دوسرے پارٹ کو سورہ سبا آیت نمبر 54 پر۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔